السلام علیکم کلاس 6 کے اسٹوڈنٹس، آج ہمیں ایک نیا چیپٹر نمبر 9 ورزش، پیج نمبر 29۔ تو عزیز اسٹوڈنٹس، ورزش یہ آپ کا آج کا ٹاپک ہے۔ اردو زبان میں ورزش ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہم آسن یا مشق یا حرکت اعضاء کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ ورزش کو ہم مشق یا حرکت اعضاء کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ صبح سویرے یا شام کے وقت ادھر ادھر ٹہلنے کو بھی ورزش کہتے ہیں۔ مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسم کے مختلف حصوں کو حرکت دینے کا نام بھی ورزش ہے۔ انسانی جسم ایک عجیب و غریب مشین کے مانند ہے، یعنی جیسا ہے۔ مانند مطلب جس طرح ایک مشین کے مختلف پرزوں کو حرکت دی جاتی ہے، اسی طرح انسانی اعضاء کی بھی حرکت دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے معمول کی طرح اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ یعنی جب ہم اپنی اعضاء کو، اپنی باڈی کی پارٹس کو حرکت کرتے رہتے ہیں تو یہ درست حالات میں معمول کی طرح اپنا کام جو ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ جسم کے کچھ اعضاء خود بخود حرکت کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنا کام کرتے ہیں، یعنی جیسے آپ کا جسم کا کچھ پارٹ جو ہے وہ اپنے آپ حرکت میں رہتے ہیں، جیسے آپ کا دل دھڑکتے رہتے ہیں اپنے آپ، لیکن کچھ اعضاء جیسے ہاتھ ہے، پاؤں، ٹانگے، پٹھے وغیرہ یہ انسان کی کوشش کی محتاج ہوتے ہیں۔ اس کو آپ کوشش کرنا ہے تب جا کے یہ اعضاء حرکت کر سکتی ہے، جیسے آپ کا ہاتھ ہے، پاؤں ہے۔ جب انسان چاہے تو اس وقت ان کی حرکت کروائی جاتی ہے، یہی ایک مشق ہے۔ اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ ورزش کہیں گے۔ تیسرا پیراگراف، ورزش کے بہت سارے فوائد ہیں۔ فائدے کے جمع فوائد۔ سب سے پہلے جسم میں خون دورہ کرتا رہتا ہے۔ ورزش کرنے سے جسم میں گرمی ضرورت کے مطابق پیدا ہوتی رہتی ہے، یہ فائدہ ہے ورزش کے۔ نظام تنفس یعنی سانس لینے کا جو نظام ہے، اور نظام ہاضمہ کھانا ہضم ہونے کا جو نظام ہے، اچھے سے اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ کیا کرنے سے؟ ورزش کرنے سے۔ اگر کسی نظام یا سسٹم میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے، جیسے آپ کا نظام تنفس میں، سانس لینے کے نظام میں، یا نظام ہاضمہ میں اگر کہیں پہ کچھ کمی ہو تو ورزش کی وجہ سے دور اور رفع ہو جاتی ہے، یعنی یہ ختم ہو جاتے ہیں، رفع ہو جاتی ہے۔ ورزش کی وجہ سے انسان کو خوب بھوک لگتی ہے اور مزے کی نیند آتی ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ورزش کے فائدے ہیں۔ جسم کے گھسے ہوئے اعضاء کی مرمت خود بخود ہوتی جاتی ہے اگر انسان مناسب وقت پر ورزش کرے۔ یہی ورزش بہت سارے بیماریوں سے انسان کو نجات دلاتی ہے۔ ورزش کی وجہ سے ہی بہت ساری بیماریاں آپ سے رفع اور دور ہو جاتی ہے اور صحت مند ہونے کی ضمانت دیتی ہے ورزش۔ ورزش ہی صرف ایک چیز ہے جو انسان کی قوہ مدافعت، پاور آف ریزسٹنس بڑھاتی ہے۔ آپ کے جو جسم میں ایک خداوند عالم نے ایک قوت دی ہے جسے ہم پاور آف ریزسٹنس کہتے ہیں، جو مختلف قسم کے بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی اہل ہوتی ہے، وہ قوہ مدافعہ کو ورزش جو ہے وہ کیا کر دیتے؟ بڑھاتی ہے اور چند بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اہل بناتی ہے، یعنی قابل بناتی ہے بیماریوں سے لڑنے کے لیے۔ الغرض، تندرستی کا راز صرف اور صرف ورزش ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب الغرض، تندرستی، صحت مند رہنے کا جو راز ہے، صحت مند رہنے کا راز کس میں ہے؟ یہ
वर्जिश में मुज़मिर है। इसीलिए कहा गया है कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। वर्जिश से ही इंसान में याददाश्त और सोचने और समझने का मादा बढ़ जाता है। आपका जो मेमोरी पावर है, थिंकिंग और रीजनिंग का जो मादा है, कुव्वत है, वो वर्जिश की वजह से बढ़ जाता है, इजाफा हो जाता है। इसलिए डॉक्टर साहिबान मुनासिब वर्जिश की सलाह देते हैं। वर्जिश की इतनी सारी फ़वाइद हैं, इसलिए डॉक्टर्स आपसे हम सबको वर्जिश करने की मशवरा देते हैं। लास्ट पैराग्राफ, जहन को बढ़ावा देने के लिए और जिस्म को दुरुस्त हालात में रखने के लिए हमारे स्कूलों में मास ड्रिल, पीटी, मार्च पास और मुख्तलिफ़ किस्म के इंडोर और आउटडोर खेलों का एहतमाम किया जाता है। इसीलिए तो स्कूलों में मास ड्रिल, पीटी, मार्च पास और इंडोर और आउटडोर खेलों का एहतमाम यानी इंतज़ाम किया जाता है, ताकि हमारे स्कूलों में सेहतमंद कौम तैयार की जा सके। इसका मेन मकसद जो है, स्कूलों में ये सारी चीज़ों का एहतमाम रखने का, पीटी का, मार्च पास वगैरह का, एक सेहतमंद, एक तंदुरुस्त कौम को क्या करना है, तैयार करना है। ये तालीम का एक बड़ा मकसद है। यही एजुकेशन का, तालीम का एक बड़ा मकसद है। क्या है तालीम का मकसद? कि एक सेहतमंद कौम तैयार करना। तो मानी और इशारात, यहाँ आपका वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, यहाँ उनका इशारात हैं यानी मानी है। ऐज़ा अज़ू की जमा, मामूल रोज़मर्रा, निज़ाम तनफ़ुस, सांस लेने का निज़ाम, सिस्टम, तरीक़ा, टहलना, चलना, फ़वाइद, फ़ायदे की जमा, निज़ाम हाज़िमा, हज़म होने का निज़ाम, रफ़ा करना, दूर करना। तो घर पे आपको यहाँ से यहाँ तक नोटबुक पे लिखना है, और ये जो एक्सरसाइज है, वर्जिश, ये आपको कई बार रीडिंग करना है। थैंक यू।